جو مہنگائی ہے وہ ایک بڑا واضح نشان ہے جو ایک ملک کی اکانومی کی عکاسی کرتا ہے۔ سب سے زیادہ جو متاثر ہوئی ہے ان تمام ماحول میں وہ مڈل کلاس ہے۔ یہ لوگ جو ہاتھ پھیلا کر مانگ بھی نہیں سکتے۔ ہم لوگ دکانداروں کو گالیاں دیتے ہیں، دکاندار بھی اسی طرح پس رہا ہے جیسے آپ اور میں پس رہے ہیں۔ دکاندار اصل منافع نہیں کما رہا، منافع آپ کا فارمر بھی نہیں کما رہا۔ کتنا کم پیسہ بچ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ 400 500 600 سے زائد اب دن کا نہیں بچتا۔ یہ پیسے بنا کون رہا ہے میں بتاتی ہوں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک باغی ٹی وی۔ آج کل انفلیشن، چیزوں کی قیمتیں، خاص کر خورد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ بجلی ہے تو وہ مہنگی ہے، کرائے ہیں تو وہ مہنگے ہیں کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل بڑھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی لوگوں کی ضرورتیں ہیں کہ وہ کھانا پینا اپنا کر لیتے تھے، اب وہ بھی 2 وقت کا کھانا کھانا ایک اپنی تنخواہ کے اندر، اپنی جو بھی کسی کی گنجائش ہے اس کے اندر بہت دقت آمیز ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر خاقان نجیب جو ایڈوائزر تھے فائنانس منسٹر کے ایک وقت میں، انہوں نے اپنے ایک مراسلے میں بڑی خوبصورت بات کری۔ میں ان کا ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا انفلیشن از دا کی انڈیکیٹر آف دا اسٹیٹ آف اے کنٹریز اکانومی، یعنی جو مہنگائی ہے وہ ایک بڑا واضح نشان ہے جو ایک ملک کی اکانومی کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر آپ کی ملک کی اکانومی یعنی معیشت تباہی کے دہانے پہ ہے، خراب ہے، روبسٹ اور ہیلدی نہیں ہے، تو اتنا ہی زیادہ انفلیشن ہوگا۔ پھر انہوں نے لکھا انفلیشن از افیکٹنگ نیگیٹولی لائیوز آف سٹیزنس اینڈ بزنسز alike۔ اور انفلیشن نہ صرف لوگوں کے جو لائیوز ہیں ان کو اثر کرتی ہیں بلکہ جو کاروبار ہیں ان پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے جب پروڈکشن کی کاسٹ بڑھ جائے گی، بجلی کے نرخ بڑھیں گے، سامان کو مارکیٹ تک پہنچانا یعنی پیٹرول اور ڈیزل بڑھے گا، را مٹیریل کی کاسٹ بڑھے گی، تو ساری کاسٹ جو ہے وہ تو کنزیومر کو پاس آن ہوگی، کوئی اپنے پلے سے تو ڈالے گا نہیں۔ سب سے زیادہ جو متاثر ہوئی ہے ان تمام ماحول میں وہ مڈل کلاس ہے۔ یہ لوگ جو ہاتھ پھیلا کر مانگ بھی نہیں سکتے، جو بہت بیچارہ غریب ہے نا، اس میں سے کوئی چلو کچھ کہہ بھی سکتا ہے اپنی انا کو کچل کے، ان میں بھی بہت لوگ بڑے بڑے خوددار ہوتے ہیں کہ وہ منہ سے نہیں مانگتے، لیکن کیا کریں؟ ہم لوگ دکانداروں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی دیکھو فلاں دکاندار نے کتنی مہنگی چیز کر دی۔ میں نے 3 دکانداروں کا انٹرویو کیا جس کو کرنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ دکاندار بھی اسی طرح پس رہا ہے جیسے آپ اور میں پس رہے ہیں۔ دکاندار اصل منافع نہیں کما رہا، منافع آپ کا فارمر بھی نہیں کما رہا، جو فصل لگاتا ہے اس کی آبیاری کرتا ہے، لیبر دیتا ہے، اس کو آگے بھیجتا ہے، منافع کوئی اور کما رہا ہے۔ وہ بعد میں بات کرتے ہیں، کچھ چیز تو ٹھہر کے بھی بتائی جاتی ہے نا، ایک دم نہیں بتائی جاتی۔ سب سے پہلے آپ سنیے عامر بھائی کی گفتگو جن کی مرغی کی دکان ہے۔ السلام علیکم جی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ عامر بھائی، آپ یہاں یہ مرغیوں کا کام کرتے ہیں، جی، تو یہ بتائیے آج کل کتنا روپے فی کلو ہے مرغی؟ آج کل یہ 402 روپے ہے۔ یا اللہ، اچھا تو پھر ابھی کا رمضان، حساب ہے ادھر۔ ہاں، اور جو گوشت ہے وہ 583 روپے۔ تو یہ بتائیے کہ جب آپ رمضان آتے ہیں جی، تو آپ کے خیال میں کتنی زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے مرغی یہ تقریباً 30 سے 40 روپے لگے، کلو فی کلو؟ تو پھر لوگوں کی خرید کم نہیں ہو جاتی؟ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ آج کل تو ویسے بھی حالات نہیں ہے۔ تو پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ آپ دن کا کتنا بنا لیتے ہو؟ یہ تقریباً ہمیں سب ملے بھی 600 700 روپے بچتا ہے دن کا؟
जी। मतलब किराया दे के बिल देकर दे के 500-600 बचता है। हाँ, वो भी ऐसे है कि कभी बिजली बहुत ज्यादा आ गई तो उधर वो और कम हो गए पैसे। ठीक है, एक पंखा चलता है और एक बल्ब है, ये आपके जनाब। सामने है। जी ठीक है जी। और इसका बिल कितना आता है? 15,000 16,000 वाकई? हाँ जी। तो आपको कमर्शियल रेट लगता होगा ना? कमर्शियल भी लगे तो देखे ना, ये सिर्फ शाम को बल्ब बलना है। हाँ सारा दिन नहीं है। हाँ। हर बंद है आपके सामने। हाँ। तो फिर भी ये इतना 16,000 17,000 रुपये अच्छा। क्या करें? अब गांव में मेरा घर है, ठीक है, उधर किस गांव के हो आप? कसोवाल। कसोवाल। ठीक है। अच्छा। उधर गांव में हमारा जो है एक घर है, ठीक है, 2 मेरे बच्चे हैं, ठीक है, 17,000 रुपये गैस का बिल आया उधर। या अल्लाह। तो अच्छा। अब ये बताएं, मैंने इन मुर्गी वालों से उधार लेके वो बिल उतारा है, क्या करें? अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह ही खैर करे। और तो अल्लाह के अलावा जो बुरान बनते हैं हमें तो ये जीना हराम हो गया, ना बच्चे पढ़ा सकते हैं। आप देख लेंगे रक्षों का किराया, बच्चों की फीस, क्या करें? बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे अभी पढ़ते हैं जी, किधर पढ़ रहे हैं? स्कूल में। किस जमात में? सर सैयद में पढ़ते हैं, वो 9वीं क्लास में और एक 8वीं क्लास में। माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। आपने आमिर भाई की गुफ्तगू सुनी जिसमें ये एक दुकान शेयर कर रहे हैं कासिम भाई के साथ, जिनका अगला इंटरव्यू है। तो इसमें इन लोगों का किराया बच जाता है, 2 तरफ बढ़ जाता है, बिजली का बिल यकीनन बढ़ जाता है, लेकिन कितना कम पैसा बच रहा है। ये कह रहे हैं कि 400, 500, 600 से ज़ायद अब दिन का नहीं बचता, क्योंकि कंज्यूमर की वैसे भी बाइंग पावर बहुत कम है। 400 रुपये ऊपर से किलो मुर्गी, और अगर आप गोश्त तुलवाएं तो 500 से ज़ायद गोश्त का फ़ी किलो रेट है। इसी तरह से उन्होंने निशानदही कर दी कि भाई 30 से 40 रुपए किलो मुर्गी रमज़ान में तो बड़ी ही बड़ी। अब कासिम भाई ने जो बात करी जी, मैं ये पूछ रही थी कि दिन में अगर हम रकम के हिसाब से मैं पूछूं तो कितना बचता है? 1,000-1,200 बचता है। मतलब सारा खर्चा वर्चा निकाल के आपको इतना बचता है। गैस तो बढ़ा दी है, अभी पेट्रोल भी पीछे बढ़ गया है, तो फिर उस लिहाज से तो आपके मुनाफे की शरह पे भी फ़र्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कासिम भाई, आपने इतने अच्छे से जवाब दिया। जो इनकी छोटी सी वीडियो है, इनसे मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आपको बचता कितना है। उसके पहले जो उन्होंने मुझे बात बताई वो मैं आपको बताई देती हूँ। कासिम भाई ने कहा कि जी हर सब्ज़ी 20 से 30 रुपया किलो महंगी हो जाएगी रमज़ान के आते ही, ख़ुसूसन पालक, आलू, प्याज और टमाटर। अब आलू, प्याज और टमाटर तो अकल की बात है कि हर सब्ज़ी में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। अच्छा, आलू का मुझे एकदम समझ इसलिए आई बात, मैं भी घर चलाती हूँ, कभी गोश्त थोड़ा कम हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं आलू डाल दो कोको बीच में, तो सालन जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और हर एक के लिए पूरा हो जाता है। इसी तरह अगर पालक चूँकि मौसमी सब्ज़ी है और पालक में भी आप आलू डाल दें तो वो एकदम उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। या आलू की भुजिया बना लें, मटर आजकल सस्ते रिलेटिवली 100 रुपया किलो हुए हैं, तो आलू मटर की भाजी कर लें। तो इसलिए इन चीज़ों की जो है वो बहुत ज़्यादा इनके रेट बढ़ जाएंगे। उनका कहना ये भी था कि हम लोग जब सब्ज़ी लाते हैं, चूँकि ये पेरिशेबल आइटम है, ये हम रख नहीं सकते, बचत नहीं होती, हमारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि अगले दिन तक तो सब्ज़ी इस काबिल नहीं होती कि उसको बेचा जाए। 2 पॉइंट्स जो इधर मैं आपको बताना चाहूँगी। एक टोटका है जो मैं घर पे आजमाती हूँ। जब टमाटर आपके यहाँ बहुत सस्ते होते हैं तो जिनके घर में फ्रीज़र है, फ्रिज में भी फ्रीज़र होता है छोटा सा, टमाटर फ्रीज़ कर लीजिए। जब फ्रोज़न टमाटरों को आप सालन में डालते हैं तो उसके किसी जायके में फ़र्क नहीं होता। दूसरा, मिचल्स का एक डब्बा मिलता है, इतना छोटा भी और बड़ा भी, टोमेटो पेस्ट का, टोमेटो केचप नहीं बोल रही, टोमेटो पेस्ट। उसके आप 2 चमचे हांडी में डालें, टमाटर ना डालें, ना शक्ल में फ़र्क ना जायके में फ़र्क, तो बहुत सस्ता पड़ जाता है। अब गुफ्तगू करते हैं अमानत भाई से जो एक फल फरोश हैं। वो क्या कहते हैं, आइए उनकी बात सुने। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है भाई? तो अमानत साहब, ये आप कह रहे हैं कि ये जो
پھلوں کا حصہ ہے اس اتنی بڑی دکان میں یہ آپ کا ہے, اور جو یہ سبزیوں کا حصہ ہے وہ کوئی دوسرے صاحب کرتے ہیں. تو امانت صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت فار ایگزامپل کیلے کا کیا ریٹ ہے درجن, کس حساب سے دے رہے ہیں آپ؟ آج کل 250 روپے دے رہے ہیں. تو آج کل بڑھا ہوا ہے ریٹ, 230-40 روپے آپ کو 250 دے رہے ہیں. تو ریٹ کیوں بڑھا ہوا ہے آج کل؟ پیچھے سیلاب آ گیا نا, اس لیے پیچھے سردی پئی ہوتی وجہ سے کیلا کم آ رہا ہے. او سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, ہاں جی ٹھیک ہے. اور اس لیے ذرا تھوڑا ریٹ ہوا ہے اور ٹھیک ہو جائے گا ریٹ. اچھا مال آئے گا ریٹ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بتائیے امانت صاحب کہ ابھی رمضان آ رہا ہے, جی تو رمضان میں عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہوتا ہے. جی تو پچھلے سالوں میں مثال کے طور پہ پھلوں میں کتنا شرح بڑھا تھا؟ نہیں ریٹ نہیں کم بد نہیں ہوئے گا ریٹ ہے. اتنا ہی وجہ کیا ہے اس کی اس رمضان میں کہ نہیں بڑھے گا؟ امرود ویسے ختم ہو رہے ہیں. ہاں جی امرود گھٹ آئے گا, ہاں. لوگ کھانے والے زیادہ ہوں گے. جی ٹھیک ہے, اور اس کر کے انشاءاللہ امرود بھی آ جائے گا, ریٹ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, مگر اور پھل بھی تو ہے نا, پھل ہو گئے, سیب ہو گیا, بیر آج کل آ رہا ہے. سیب آ رہا ہے جی, سیب تڑا تڑا آ رہا ہے جی, زیادہ آ رہا ہے. تے انہاں دا ریٹ نہ ود سی پھر. نہیں ودے گا انشاءاللہ. اچھا ساری تو کوشش یہ ہے کہ ریٹ گھٹ تو گھٹ ہو. نہیں مطلب تسی بھی تے پچھوں لے آندے ہو نا, تے پیچھے والے اگر ودا دیں گے تے تانوں تے ودانا ہی ودانا ہے. جے پیچھے ودے آ تے پھر وداواں گے, نہیں تے بالکل ایہو ریٹ. تے گل سنو, پچھلے 2-3 سالاں میں مثال دے طور تے جی ان 2-3 سالاں میں کنا کوئی ریٹ ایک اوسطن شرح ودی ہے دیکھو جی, پھلاں دی؟ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਭੀ 4 ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਵਧ ਗਿਆ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ. ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਵਧਿਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜੀ. ਫਰੂਟ ਦਾ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸੀ. ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ. ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਜ਼ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਸਸਤੀ, ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਸਤੀ ਵਿਕੇਗੀ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ. ਦੂਸਰਾ ਮਾਨਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਰਾਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਧਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ. ਸਹੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ. ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ 1000-1200-1500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ. آپ کہہ رہے تھے کہ 2000 تک ہو جاتا ہے. تو خرچہ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا جی پچھوں. نہیں خرچہ کٹ کے میں پوچھ رہی ہوں کہ کتنا بڑھا. 1500 ہو جائے گا. 1500 کر لو جی دن دا. ہاں جی. اچھا, تے رہندے کتھے ہو؟ اتھے ہی ڈیفنس وچ کدھر؟ جی چنگی عمر سے اتھوں آندے ہو تے او بھی پیٹرول پیندا ہوئے گا پھر. دیکھو جی, گڈی دے موٹر سائیکل کرایے دی آئی ہے. ہاں تو پھر موٹر سائیکل بھی تو پیٹرول لیتا ہے نا. آپ نے امانت صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ جو بھی پیچھے سے قیمت بڑھتی ہے, پیٹرول بڑھ گیا, کیریج کی قیمت بڑھ گئی, بجلی مہنگی ہو گئی, ظاہر ہے وہ پھر دکان کے خرچے بھی تو یہ اسی پہ سے نکالیں گے نا. گو کہ یہ بات انہوں نے مانی نہیں اپنی ویڈیو میں, مگر یہ کامن سینس ہے. تو جو بھی قیمت پیچھے سے بڑھے گی وہ قیمت جو ہے وہ کنزیومر کو پاس آن کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ کیلے مہنگے ہو گئے کیونکہ سیلاب آ گیا, کیلا مل نہیں رہا. حالانکہ میں تو جہاں جاتی ہوں بھرا ہوا ہوتا ہے. 260 روپے کلو دے رہے, درجن دے رہے ہیں. اور مصر تھے کہ قیمتیں کوئی نہیں بڑھتی سبزیوں کی نہ پھلوں کی ہر سال رمضان میں. ابھی ہو سکتا ہے کوئی جواب دہی ہو کہیں, یا کوئی ان کی کوئی کیا وجہ ہو کہ انہوں نے یہ تبصرہ کیا. لیکن آپ کو ان دکانداروں کی گفتگو سے ایک بات تو مجھے تو کم از کم بڑی کلیئر سمجھ آئی کہ اصل مسئلہ ان کا نہیں ہے جو منافع بنا رہے ہیں. جب پیسے بڑھ کے آتے ہیں تو الٹا ان کا نقصان ہوتا ہے. جب ان کی چیز نہیں بکے گی, خریدار خرید نہیں سکتا, تو یہ ایک ناجائز منافع رکھ نہیں سکتے, کیونکہ پھر اور نہیں بکے گی چیز. پھر پھل اور سبزی تو ان کی ضائع ہو جائے گی. تو جو انہوں نے اثر لگایا ہے اس پہ بھی ان کو خسارہ بھگتنا پڑے گا. یہ پیسے بنا کون رہا ہے؟ میں بتاتی ہوں آپ کو. میں ایک پروڈکٹ کی بات کروں گی, آم. کیونکہ مظفر گڑھ میں جب میرے میاں حیات تھے تو ان کا آم کا باغ تھا.
انہوں نے ایک دفعہ اپنی نوٹس میں پورا حساب لکھا ہوا تھا جو مجھے پیچھے دنوں ان کے کاغذات دیکھتے ہوئے وہ مل گئے نوٹس. ہے تو 2008 کا حساب, لیکن جو شرح ہے نا کہ فارمر کیا بناتا ہے, اس کے کیا خرچے ہیں, بیچنے والے کا کیا منافع ہے, اور بیچ والا مڈل مین اصل چور وہ ہے. آئیے بتاتی ہوں. ہم جو بازار میں اول نمبر آم سمجھ کر لیتے ہیں وہ اول نمبر آم نہیں ہوتا. اول نمبر آم وہ ہے جو گریڈڈ ہوتا ہے, ایگزیکٹ سیم سائز آف ویٹیج اور سیم سائز آف آم, اس کا وہ وزن اور چوڑائی موٹائی وہ سب ایکسپورٹ ہوتا ہے. آپ جو اول نمبر کا پیسہ دے کے آم خریدتے ہیں وہ دوم نمبر ہوتا ہے. اب جس کا کھیت ہے, جس کا باغ ہے, وہ سارا سال محنت کرتا ہے, وہ لیبر کو پیسے دیتا ہے, وقت سے کھاد بیج سارے معاملات. اسے 2008 میں 16 kg کا 150 روپیہ ملتا تھا. اس میں کریٹنگ بھی شامل ہے, اس میں لیبر بھی شامل ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو جو تھا وہ پیسے 9 روپے اور 37 پیسے فی کلو آم ملا, جب وہ آپ نے مارکیٹ میں خریدا 65 روپے کلو. 80% منافع لے گیا مڈل مین, 20% منافع دکاندار کا, جس سے وہ اپنا اوور ہیڈ بھی دے رہا ہے, کرایہ بھی دے رہا ہے دکان کا, بجلی کے بل بھی دے رہا ہے اور باقی معاملات کو بھی دیکھ رہا ہے. دوم نمبر آم بہترین کوالٹی کا 75 روپے 16 kg کے ریٹ سے لے کے 100 روپے 16 kg کا ریٹ. اس پہ فارمر کو ملا 5 روپیہ 31 پیسہ فی کلو. تو منافع کمایا مڈل مین نے اصل, کیونکہ ہر فارمر, اس کے چھوٹے پلاٹس ہوں گے, چند کنال کی زمینیں ہیں, وہ گاؤں جا کے تو نہیں بیچ سکتا, ایک ایک دکان پہ پھر کے خرید لو. اس علاقے کا ایک مڈل مین ہوگا جس سے اس کا بندہ ہوا ہوگا کہ تم سارا مال ہمیں دے دو. یہی گندم کا حال ہے کہ کن ملوں میں وہ بیچتے ہیں, یہی باقی معاملات میں کٹائی کا حال ہے. تو اصل جو مسئلہ ہے وہ آپ کا جو ایک اس تمام چین میں کمزور ٹانکا ہے وہ مڈل مین کا ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ پراپر نیٹ ورک رکھیں, چیکس اور بیلنسز رکھیں, منیمم جو ادائیگی ہونی ہے فارمر کو وہ فکس کی جائے, اور اس کے اوپر مڈل مین کتنی شرح لے سکتا ہے پروفٹ کی اور آگے کتنا چھوڑا جائے اس کا تعین کرے حکومت, تاکہ کنزیومر تک جو پروڈکٹ آئے گی وہ جائز قیمت میں آئے. اس کے علاوہ ابھی حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر جو پیکیجز ہیں, رمضان کے جو سامان ہے وہ سبسڈائز ریٹس پہ ملے گا. اللہ کرے جی اس سال ملے. عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور پہ تو شکر, آٹا اور بہت ساری جو بیسک ضروریات کی چیزیں وہ ہوتی ہی نہیں ہیں کہ جی پیچھے سے یا تو آئی نہیں یا ختم ہو گئی, اور وہ ریفل نہیں ہوتی شیلفز. تو دیکھیے اس وقت چونکہ حکومت کے اوپر بہت گہری نظر ہے, ہماری بھی اور ان کے مخالفین کی بھی, تو اناؤنس کر دینا اور وہ سہولت لوگوں تک نہ پہنچے, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کرے یہ رمضان سب کو نصیب ہو اور ہمارے ہاں لوگ دیانتداری کا معاملہ رکھیں اور ہماری حکومت عام عوام کے لیے سہولت پیدا کرے. اگلی دفعہ تک کے لیے خدا حافظ.